حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ ہے۔ ایک شخص نے اپنے کزن کو، اپنے چچا کے بیٹے کو، چچا زاد کو قتل کر دیا اور خود ہی اس کا مدعی بن کے حضرت موسیٰ کے پاس آیا کہ بتائیے جناب میرے اس بھائی کو کس نے قتل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے ایک سادی سی بات کی، کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، گائے کا کچھ حصہ مقتول کو مارو، وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ یہ پہلا سپارہ ہے قرآن مجید کا، آپ اس کو دیکھ لیں، یہ آیت نمبر 67 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اب وہ چونکہ ذبح کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اس کو پتا تھا کہ مجرم تو میں خود ہوں، وہ ذبح چونکہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اس سے کہا کہ مارو ایک حصہ گائے کا، اس کو تو یہ اٹھ کے بتا دے گا۔ تو اس نے جواب کیا دیا؟ قالوا اتتخذون ہزوا، یعنی لگا آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ ہر وقت مذاق کرتے رہنا یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے۔ کن کا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا ہے، قرآن پاک ہے، ہر وقت مذاق کرتے رہنا۔ خوش طبعی اور چیز ہے، مسکراتے رہنا، لیکن کسی کا مذاق ہر وقت اڑاتے رہنا کن کا طریقہ ہے؟ جاہلوں کا۔ جب کہا نہیں ذبح کرنی ہے تو آپ ذرا دیکھیے، کرنا نہیں نہ چاہ رہے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اے موسیٰ پھر آپ نہ رب سے دعا کریں کہ وہ ذرا کھول کے بتائے وہ گائیں کس طرح کی ہو، ارادہ نہیں نہ ذبح کرنے، آپ دعا کریں۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، فرمایا کہ رب کہتا ہے وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ زیادہ بچیا ہو، عوان بین ذالک، ان کے درمیان ہو، یعنی جوان گائے ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، لو اگلی بات سن لو، کہنے لگے آپ دعا کریں رب سے کہ وہ کھول کے بتائے اس کا رنگ کس طرح کا ہو، رنگ بتائیں کس طرح کا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، فرمایا رب فرماتا ہے کہ صفراء رنگ کی ہو، یعنی گہرے زرد رنگ کی ہو، یہ رب فرماتا ہے اس طرح کی گائے ذبح کرو۔ فاقع لونھا تسر الناظرین، اور جب کوئی اسے دیکھے تو اسے اچھا بھی لگے، آنکھوں کو اچھی لگے وہ گائے، اس طرح کی گائیں ذبح کرو۔ لو اتنی باتیں بتا دی۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے نہیں آپ پھر دعا کریں اللہ ذرا کھول کے بتائے گائیں کس طرح کی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، ہمیں ذرا گائیں پر شبہ پڑ گیا ہے کس طرح کی ذبح کرنی چاہیے۔ وَإِنَّا انشاءاللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم ہدایت پا جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، گائیں اس طرح کی ہو کہ وہ کبھی کھیتی میں نہ چلائی گئی ہو، یعنی اس کو کبھی کام نہ اس سے لیا گیا ہو۔ بیل کو لوگ لگاتے تھے نا، جو کام آج ٹریکٹر سے لیا جاتا ہے وہ گائے بیل سے لیا جاتا تھا، تو وہ کھیتی باڑی کے کام نہ اس کو لگایا گیا ہو۔ ولا تسقی الحرث، اور نہ اس سے پانی نکالا گیا ہو، نہ کھیت چلانے ہل چلانے میں لگائی گئی ہو، اور وہ جو کنواں ہوتا تھا جس کے گرد گائیں گھومتی تھی، تو کہا وہ بھی کام اس نے نہ کیا ہو گائے نے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ ہر عیب سے پاک ہونی چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب کہنے لگے اب آپ صحیح بات لے کے آئیں، اب سوال ختم ہو گئے نا، کہنے لگے اب آپ بات فذبحوہا، انہوں نے ذبح کر دی۔ وما کادوا یفعلون، پر ایسا کرتے نظر آتے، لگتا نہیں تھا کریں گے ذبح پر ذبح۔ اچھا یہ گائیں پھر ملی کیسے؟ امام خازن کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا، تو اس کا آخری وقت آ گیا تو اس کے پاس جو کل جمع پونجی تھی وہ ایک بچیا تھی، گائیں کی بچی، بچیا ویڑی، اس کے پاس وہ ایک بچیا تھی صرف۔ تو اس نے اس طرح کیا کہ اس کی گردن پر ایک مہر لگائی، اللہ کے نام پر بطور امانت اس نے اس کو جنگل میں چھوڑا، کہ یا اللہ میرا بیٹا ایک ہی ہے وہ بھی چھوٹا ہے، اس کی حفاظت کرنا اور میرے بیٹے کو پہنچا دینا۔ بچہ بالغ ہو گیا، اس کی ماں نے کہا بیٹا جو امانتیں رب کے پاس رکھوائی جائیں نا ان میں خیانتیں نہیں ہوا کرتی، جا کے جنگل میں آواز دے تیری گائے واپس آ جائے گی۔ اس نے جا کے جنگل میں آواز دی کہ وہ جو میرے باپ نے امانت رکھوائی تھی وہ کدھر ہے؟ وہ نشان لگی ہوئی گائیں دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ واللہ خیر الرازقین، جب رب بندوبست کرے، جب اللہ بندوبست کرے تو پھر معاملہ اور ہوتا ہے۔ وہ گائے آ گئی، اب اس نے کیا کیا اس نوجوان نے کہ وہ گائے گھر لایا، ماں سے آ کے کہا کہ اماں یہ تو اللہ نے فضل کر دیا۔ ماں کہنے لگی پتر حالات ہمارے خراب ہیں، منڈی میں لے جا اسے بیچ دے،
لیکن سودا میری مرضی کے بغیر طے نہ کرنا. کس کی مرضی کے بغیر؟ کس کی؟ اماں کی مرضی. اور سنو یار، تھے کچھ لوگ جن کو لوگوں نے تانے بھی دیے کہ تم ماں کے پیچھے لگ گیا ہے. لوگوں نے بڑا کچھ کہا، پر جو ماں کی مرضی پہ لگیں ناکام نہیں ہوتے زندگی میں. یہ دیکھو ماں کی مرضی پہ لگا. اس کی قیمت کتنی تھی گائے کی؟ بڑی مہنگی تھی، پر 3 دینار کی تھی. منڈی میں لے گیا، 3 دینار اس کی قیمت لگ گئی. تو ماں نے کہا تھا میری مرضی کے بغیر سودا نہ کرنا. اب بچے تو نہیں نہ مانتے، اماں کو کیا پتا باہر بزنس کیا ہے، لین دین کیا ہے. پر ماں نے کہا تھا میری مرضی. بندہ دے رہا ہے اسے 3 دینار. اس نے کہا جی میں نے طے تب کرنا ہے، ڈن تب کرنا ہے، پہلے اماں سے پوچھنا ہے. گھر جا کے اماں سے پوچھا. اماں کہنے لگی دے دے. واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں 6 دینار دیتا ہوں، پر میری شرط ہے ماں سے نہیں پوچھنا. اس نے کہا تو 12 بھی دے. ڈن تب بھی ہونا ہے جب اماں نے کہنا ہے. وہ جب اس طرح کی اس نے گفتگو کی، واپس اپنی والدہ کے پاس گئے. کہنے لگے اماں سمجھ نہیں آتی، 3 دینار کی گائیں بندہ 12 میں خریدنے کو تیار ہے، شرط لگاتا ہے کہ اماں سے نہیں پوچھنا. تو والدہ کہنے لگی پتر پہلے اس سے جا کے پوچھ کیا وہ ہے کون. یہ کوئی روحانی معاملہ ہے، کوئی غیبی مدد ہے، پوچھ. اس سے جا کے پوچھا تو وہ کہنے لگا میں تو فرشتہ ہوں اللہ کا. تو نے گائیں بیچنی نہیں، اس لیے کہ تیرا باپ بھی نیک ہے، تیری ماں بھی نیک ہے. رب تیرے رزق میں برکت پیدا فرمانا چاہتا ہے. ماں باپ نیک ہونا رزق میں برکت ہو جاتی ہے. ماں باپ نیک ہوں، ان کی صالحیت کا اثر پہنچتا ہے بچوں تک. رزق حلال کما کے لانے والے ہوں تو گھر میں برکت ہوتی ہے. جا کے کہا کہ تیرے ماں باپ نیک تھے، اسے نہ بیچنا گائے کو. تو کیا کریں؟ کہنے لگے بنی اسرائیل والے سوال کر کر کے خود مشکل میں آ گئے. اب وہ ایسی گائے جو جوان بھی ہو. یہاں تو ہر غریب آدمی اپنی گائیں یہاں لگا دیتا ہے، کھیتی باڑی میں یہاں لگا دیتا ہے، کنویں میں پانی نکالنے میں، تو یہاں تو ہر ایک کی گائیں. تو ایسی گائیں جس کا رنگ بھی اتنا پیارا ہو، زیادہ بوڑھی زیادہ بچی بھی نہ ہو، اور ابھی تک کھیت میں بھی نہ لگی ہو، وہ سوائے تیرے کہیں نہیں ہے. اس نے کہا چل پھر مہربانی کر بتا میں کتنے کو دوں گائیں، اگر وہ آ جائیں تو کتنے کو بیچنی ہے. اسے کہنا کوئی نہیں، ریٹ تو زیادہ کرنا ہی نہیں. ان سے کہنا گائے کے اندر سے گوشت نکال دیں اور جتنا گوشت ہے اتنے پیسے بھر دیں، اس کی کھلڑی بھر دیں. اب وہ بنی اسرائیل والے ڈھونڈتے 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 پہنچ گئے. کہا جناب گائیں 3 دینار کی 6 لے لو. اس نے کہا نہ بھائی، ذبح کروں گا، گوشت نکالوں گا، جتنا وزن گوشت کا ہے اتنے پیسے بھرو گے کھال میں تو پھر گائے تمہیں ملے گی. اب مجبور تھے، کیا کرتے؟ ابن کثیر حدیث لائے ہیں، امام سیوطی نے در منصور میں بھی لکھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو جوانوں، اور اسے دل کی تختی پہ لکھو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر بنی اسرائیل والے زیادہ سوال نہ کرتے تو اتنی مشکل کا شکار نہ ہوتے. انہوں نے سوال اتنے کیے کہ چارہ نہیں ہے اب ان کے لیے، چارہ نہیں ہے اب ان کے لیے کہ یہ ادھر ادھر جا سکے. مجبوری بن گئی، یہی گائے خریدنی ہے، یہی لے جانی ہے. اب اتنا سارا مال جمع کر کے وہ گائے خریدی، ذبح کی. تو مقتول کو جب اس کا ایک حصہ مارا تو اس نے اٹھ کے کہہ دیا یہ جو مدعی بنا ہوا ہے نا، یہی تو میرا قاتل ہے، یہی تو میرا قاتل ہے، یہی تو ہے جس نے یہ سارا کام کیا. حضرت عمر فاروق ملک کے شام میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے ملنے کے لیے گئے تو کہنے لگے اتنی دور سے آیا ہوں، چھپا سالار روٹی تو کھلا. تو انہوں نے اپنے بیگ سے رات کا خشک ٹکڑا کھانے کا نکالا اور پانی کا پیالہ دے کے کہنے لگے عمر یہ لو کھا لو. تو حضرت فاروق اعظم کہنے لگے یہی وہ مزیدار روٹی تھی جس کے لیے میں تیرے پاس آیا تھا، یہی وہ کھانا تھا، میں تلاش کر رہا تھا کہ یہ تمہیں ملے گا. کدھر گئے وہ لوگ جو رات کے کھانے میں فریج بھی نہیں ہوتی تھی، رات کے کھانے میں تھوڑا پانی ڈال دیا اماں نے، اس کو 3-4 دفعہ ابال لیا. رات کی روٹیوں میں تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی، پورا گھی نہیں، تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی. اور ساتھ دادی نانی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ پانی سے ذرا نرم ہو جائے گی روٹی، اور پھر وہ کھانا کھایا جا رہا ہے. اس کے اندر نہ تو ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نقصان کا باعث ہے، نہ معدے پہ بوجھ بن رہا ہے، نہ اس کے لیے پھر بھائیوں کو جا کے پردیس کاٹنا پڑ رہا ہے، نہ باپ کو کئی قسم کی نوکریاں کرنی پڑ رہی ہیں. اعتدال میں گھر کے اندر ہی سارا کچھ مینج ہے. یہ وہ حسن ہے جو اسلام کہتا ہے تم غیر معتدل ہو گئے، تم حد سے بڑھ گئے، تم نے زندگی ساری کھانے پینے پہ لگا دی. اور بھائی من چاہی نعمتیں تو جنت میں ملیں گی. ہم نے تو مزے مزے کے کھانے وہاں جا کے کھانے ہیں، وہاں ملے گا پھل اور وہاں ملے گی نعمتیں جو بار بار ملیں گی، چہرے ایک جیسے ہوں گے پر ذائقہ بڑا منفرد سے منفرد نظر آئے گا.
تو وہ جو پردہ غیب میں چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہم ساری غیر معتدل نہ بنے، تھوڑی سادگی لائیں، تھوڑا درمیانہ راہ، اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مہمان آیا، ابھی وہ مسلمان نہیں تھا، تو محبوب نے فرمایا ایک بکری کا دودھ دھوکے سے پلا دو۔ ایک بکری کا دودھ دھویا گیا، پلایا گیا، پھر دوسری کا دودھ دھویا گیا، پلایا گیا، پھر تیسری کا، وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ صبح اللہ نے توفیق دی اور وہ کلمہ پڑھ گیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے بکری کا دودھ دھو کے پلاؤ۔ ایک بکری کا دودھ پیا، دوسری کا پی نہ سکا، رات 7 کا پی گیا تھا۔ تو میرے کریم فرمانے لگے یہ مومن اور کافر کا فرق ہے۔ جب تک یہ حالت کفر میں تھا 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، اب یہ مومن ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دودھ کے ساتھ اس سے سیر فرما دیا ہے، اس کی تشنگی اور بھوک اللہ نے مٹا دی کھانے پینے کے لیے۔ اور اس کا ذہن بھی نہ بنائیں۔ میں جانتا ہوں جن گھروں میں بچے اس مزاج کے ہو جاتے ہیں، اس طبیعت کے ہو جاتے ہیں کہ آج یہ کھانا ہے، کل وہ کھانا ہے، پرسوں وہ کھانا ہے، وہ پھر کھانے پینے میں سارا وقت گزرتا ہے۔ پھر وہاں دیکھا ہے کہ اماں بیچاری باورچی خانے میں ہی رہتی ہے، پھر وہاں صرف ایک ہی سلسلہ ہے کہ کھاؤ کتنا کو کھا سکتے ہو۔ تو معتدل رہیں۔ تیسری بات یہ کہ رزق کمانے کے مسئلے میں بھی معتدل رہیں۔ کاروبار کریں، محنت کریں، منصوبہ بندی کریں، کوشش کریں، لیکن پیسے کمانے کے مسئلے میں ڈپریشن کا شکار نہ ہو۔ یعنی اس کو نہ جینے مرنے کا مسئلہ نہ بنائیں کہ اگر ایک مہینہ کاروبار صحیح چمکا ہے تو صحت بھی ٹھیک رہی ہے، اور اگلے مہینے اگر تھوڑے حالات خراب ہوئے ہیں تو بلڈ پریشر بھی کافی اوپر نیچے ہو گیا ہے۔ اس کو نفسیاتی مسئلہ نہ بنائیں۔ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، 2 4 5 دوستوں سے پیار ہے تو 2 4 دفعہ انہی دنوں میں نا، سال کے بعد آ کے مجھے کچھ دن آتے ہیں نا کاروبار، انہی دنوں میں آ کے انہوں نے مجھ سے کہا، دور سے آئے، کہا جناب ہم کاروباری بندے، حالات ٹھیک نہیں، کوئی دعا بتائیں۔ تو میں نے کہا جن دنوں ٹھیک ہوتے ہیں ان دنوں کیوں نہیں آتے؟ کہ آج کل حالات بڑے اچھے ہیں، کوئی شکر کا طریقہ بتائیں، کیوں نہیں آتے؟ کیا فلسفہ ہم نے اختیار کر لیا ہے؟ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، اس کو کمانے میں اور پیسے کمانے میں محنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوجہد کرو، نکلو، اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلو، جس طرح وہ پرندوں کو روزی دیتا تمہیں بھی دے گا، لیکن اس میں نفسیاتی مسئلہ نہ بنایا جائے، نفسیاتی نہ بنایا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک جملے کے اندر اس مضمون کو اتنے حسین انداز میں سمیٹا ہے نا کہ مسلمان، یہ ابن ماجہ میں موجود ہے، مسلمان اگر ان 2 جملوں کو کبھی سمجھ جائے نا تو سکون آ جائے زندگی میں، اطمینان نصیب ہو جائے، تیقن کی دولت ملے۔ حضور فرمانے لگے رزق کمانے کے معاملے میں معتدل رہنا، کوئی بندہ اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک اس کے حصے کا رزق اسے مل نہ جائے۔ اتنی دیر تک بندہ دنیا سے نہیں جائے گا تیرا حصہ تیرے تک پہنچے گا۔ کبھی بھی بے آبرو ہو کے رزق کمانے کے چکر میں نہ پڑے، کبھی بھی ذہن پہ سوار نہ کر لیں کہ میرا کام نہیں چل رہا، کبھی بھی اس طرح کی طبیعت نہ بنائیں۔ اور میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ ایک بزرگ نے نا 2 کنجوس لوگوں کو پہلے بلایا، کنجوس آدمی تھے اللہ ماشاء اللہ، تو ان کے سامنے کھانا رکھا، کھانا بڑا بہترین اعلیٰ کوالٹی کا، لیکن ان سے کہا کہ جناب ہم نے نا ایک سبق لینا ہے آپ سے، تو کھانا تو آپ کو ملے گا اور آپ کی مرضی کا پکایا ہے، پر کھانے کا طریقہ ہمارا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، یہاں سے رکھ کے نا ان کے ہاتھ باندھ دیے۔ وہ پرانے زمانے میں جو جرہ ہوتے تھے، بازو ٹوٹ جاتا تھا تو باندھتے تھے نا لکڑیاں رکھ کے، تو لکڑیاں رکھ کے نا ہاتھ باندھ دیے تاکہ یہ جوڑ موڑ نہ سکے، تو یہاں سے ہاتھ باندھ دیے کہ روٹی کھاؤ۔ کنجوس بندے تھے۔ اب انہوں نے لقمہ اٹھایا، ہاتھ بندھا اور یہاں سے لے جا کے جب منہ میں پھینکا، وہ کپڑے بھی سارے الجھ گئے، حال بھی خراب ہو گیا، پر کھایا انہوں نے مزہ لے کے پورا۔ وہ بڑی بری حالت ہو گئی، وہ کنجوس تھے دونوں کو دسترخوان پہ روٹی کھائی جا رہی۔ اب ان دونوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اب ہم تمہیں 2 اور لوگوں سے بھی ملواتے ہیں۔ اب 2 وہ بندے بلائے جو دل کے سخی تھے، جو رزق کے معاملے میں اس کا زیادہ حریص نہیں تھے، ان کی بھوک جو تھی وہ کہیں دور تک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ انہوں نے کہا جناب ادھر آئیں آپ دونوں بھی۔ ان کے بھی ہاتھ باندھ دیے گئے، کہا آپ نے روٹی کھانی ہے، آپ نفیس لوگ ہیں، ناراض نہ ہوئیے گا، سخی بندے ہیں، پر کھانا آپ نے کھانا ہے، اور ہماری مجبوری ہے، ہم نے آپ کے ہاتھ باندھ کے روٹی دینی ہے آپ کو۔ وہ 2 بندے بھی آمنے سامنے بٹھا دیے گئے، کھانا چن دیا گیا، ہاتھ یہاں سے باندھ دیے گئے۔
لیکن وہ سخی تھے. انہوں نے کہا جناب کوئی مسئلہ نہیں, اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. انہوں نے کیا کیا, وہ لقمہ لگاتے اور ایک دوسرے کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیتے. کھانا بھی کھا لیا, کپڑے بھی بچ گئے, نفاست بھی قائم رہ گئی. اور کسی قسم کی کوئی پریشانی آئی, کام خاصا مشکل ہے کسی کے منہ میں لقمہ دینا, یہ کام بڑا مشکل ہے. یعنی کھانا آ جائے, پک جائے, پاس پہنچ جائے, اور پھر اسے توڑ کے بنا کے اتنی محنت کر کے دے کسی کے منہ میں دینا. لیکن یہ دے کے دیکھو کپڑے بچ جائیں گے انشاءاللہ, نفاست نظر آئے گی, حسن نظر آئے گا, خوبصورتی نظر آئے گی, اس میں لطافت محسوس ہوگی, اس میں لگے گا کہ یہ بندہ ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے. تو غیر معتدل طریقہ بندے کو رسوا کر دیتا ہے, رسوا کر دیتا ہے. وہ مال کمانے تو نکلتا ہے لیکن وہ کمزور ہو جاتا ہے, اس کا مزاج اور طرح کا ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے, وہ جناب ساری دنیا چھٹی پہ ہے لیکن اس نے کہا چلو آج میں دکان کھول لیتا ہوں, گاہک کہیں بھی نہیں آئے گا تو چلو سارے آج مجھے مل جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا, رزق اللہ نے تقسیم فرمایا ہے, اور جس کا ہے وہ اس تک پہنچ جاتا ہے. تو غیر معتدل طریقہ اور رسوائی والا طریقہ کبھی بھی اختیار. اسی طرح کا معاملہ سخاوت میں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب صبح دن چڑھتا ہے تو فرشتے دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ سخی کو زیادہ عطا فرما, اسے زیادہ دے. حضور فرماتے ہیں جو سخی ہوتا ہے نا, یہ لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہوتا ہے, اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے. اور یہ جو کنجوس ہوتا ہے یہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہو جاتا ہے, جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے. سخاوت بڑی اعلیٰ چیز ہے, لیکن اس میں بھی معتدل رہنے کا کہا گیا. معتدل, کچھ لوگ ایسے ہیں جو سخی نہیں ہوتے. یہ میں کوشش کروں گا تشریح آپ کے ذہن کے مطابق کر لوں. سخی مزاجن سخی, لیکن اگر کبھی چڑ جائے نا تو جتنے مرضی پیسے لے لو ان سے, مزاج میں سخاوت نہیں. لیکن اگر طبیعت ہے اس طرح کی کہ اگر ان کا ذہن آ گیا نا, کبھی کہیں کسی نے تعریف کر دی ہے, پوری خوشامد اس نے کر لی ہے, تو پھر تو جناب ساری جیب بھی آپ خالی کرا دیں. یہ مزاج کی سخاوت نہیں ہے, یہ تو آپ کی طبیعت کا وہ ابال ہے کہ اگر کسی بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ کس طرح کر کے آپ قابو آتے ہیں تو پھر وہ روز استعمال کرے گا. اور یہ ہوتا ہے, یہ ماحول ہوتا ہے. میں چونکہ مذہبی ماحول سے تعلق رکھتا ہوں, میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ کوئی شخص اگر اس نے زیادہ بڑا منہ کھول کے لوگوں سے مانگنا شروع کر لیا ہے تو پھر تو جناب بڑی بات ہے, مہنگا آدمی. اور اگر کوئی اپنی وفاداری قائم رکھتا ہے, خوشامد نہیں کر سکتا, اس کی طبیعت نہیں ہے کہ وہ 20-50 لوگوں کی خوشامد کرے, 10 کو حاجی صاحب کہے, 20 کو عاشق رسول کہے, اور 30-35 کو کہے جناب بڑی بات ہے, ہم نے تو بڑا دیکھا ہے, آپ تو بڑے بہترین لوگ ہیں. تو پھر جناب وہ اگر یہ کام اسے کرنا آتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اسے دہاڑی بھی اچھی لگانی آتی, پھر اس کی آواز کا بھی زیادہ سریلا ہونا ضروری نہیں. پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, پھر بس ٹھیک ہے, اب میں کیا اس پر تبصرہ کروں. پھر تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کو وہ عاشق رسول کہہ رہے ہوتے ہیں نا, اور ایسی خطرناک. میرے سامنے ایک نعت خیق صاحب سے کہنے لگا, نعت حضور کی پڑھی جا رہی ہے. کبھی شعراء ایک کام کرتے تھے, وہ کہتے تھے شعر تیری نظر ہے, وہ غزل کا شعر ہے یا کوئی ایسا شعر ہے, لیکن ایک شعر ہے نعت کا, اس میں تو حضور کی تعریف ہے. نبی پاک کی تعریف کا شعر کسی بندے کی نظر کیسے ہو سکتا ہے جب اس میں ذکر ہی رسول پاک کا ہے. تو وہ نعت خان صاحب کہنے لگے, بندہ سامنے بیٹھا ہے, تھوڑا بہت میں بھی اسے جانتا ہی تھا, تو اسے کہنے لگے حاجی صاحب یہ شعر تہاڈی نظر ہے. میں نے آخیا تو مہربانی کر, یہ نظر کوئی اور شے کر لیا, یہ تو نعت ہے حضور کی, یہ نبی پاک کے لیے ہی رہنے دے, اس کی نظر تو نے کر دی ہے. تو نالے میں کیا ہے حاجی جنی دیر تک پیچھے بیٹھا سی اونی دیر تو نظر کیتی نہیں, ان دتیاں لے کے سامنے آئے تو نظر نے آج شروع کر لی. نہ کریں یہ کام, اس سے کوفت پہ. اور آپ یقین کریں, میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, یہ کام کرنے والا بھی تانگ ہوتا ہے, اور جس کے لیے کر رہا ہوتا ہے پتہ اسے بھی سارا ہی ہوتا ہے کہ چکر کیا چل رہا ہے, سب پتہ ہوتا ہے. تو اس تکلف میں جب انسان کام کرتا ہے تو کہاں تک بات جاتی. سخاوت کرے لیکن چڑھ کر کوئی کام نہ کرے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضور فرمانے لگے اس طرح خیرات نہ کرنا کہ تمہارے اپنے بچے بعد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہتا ہوں, میری ایک ہی بیٹی ہے, میں چاہتا ہوں سارا اللہ کے راستے میں دے دوں. تو حضور فرمانے لگے, نہیں بھائی تو چوتھا حصہ دے, 3 حصے اپنی بچی کے لیے, بیویوں کے لیے, باقیوں کے لیے رکھ لے, لیکن تو یہ کام نہ کر. تو میرے عزیز زندگی میں خرچ کرنے میں بھی اعتدال کا مظاہرہ کریں. مجھے پتہ ہے اچھی طرح
کہ ہمارے ہاں ایک مزاج بن جاتا ہے، طبیعت بن جاتی ہے کہ اگر کسی شخص کو آپ تھوڑی سی مدد کرتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے مجھے 20,000 دیا ہے تو یقیناً اس کے گھر میں 50 لاکھ پڑا ہے، وہ پھر اگلے ہفتے دوبارہ آتا ہے، ایک نئی مجبوری کا بھی اظہار کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کے بیچ ہی آپ کو نیکی کرنی ہے، لیکن افراط و تفریط سے بچنا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اپنی زندگی کے دیگر معاملات میں کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سادگی کو پسند کیا، حضور سادگی کو پسند کرتے، کھانے کے معاملے میں بھی اور کپڑوں کے معاملے میں بھی، لیکن اچھا لباس پہننے کی اجازت دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے کے پاس گنجائش ہے تو اسے اجازت ہے کہ 2 جوڑے کپڑوں کے کام کاج کے لیے رکھ لے، 2 جوڑے جمعے کے لیے رکھ لے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو مالدار تھا، لیکن اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، لباس پرا گندا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تیرے اوپر اللہ کا فضل ہے، اور رب جب فضل کرے تو پھر اللہ فضل دیکھنا پسند بھی فرماتا ہے۔ فرمایا تو اچھا لباس پہن، حرج کوئی نہیں، لیکن اپنا رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہی تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ وہ لنگی مبارک ہے اور یہ وہ پیوند والا کرتا مبارک ہے، اسی میں محبوب نے اپنی جان اپنے رب کریم کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اور فرماتی ہیں کتنے کتنے دن گزرے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا تناول نہیں فرمایا، کتنے کتنے دن گزرے۔ میں اس ساری بات کو اگر سمیٹوں نا تو میں یہ نوجوان اگر میری بات پر غور کریں تو اسلام کہتا ہے حضور خود کنگھی بھی فرماتے تھے، تیل بھی لگاتے تھے، امامہ بھی باندھتے تھے، سرما بھی پہنتے تھے، سادہ لباس پہنتے تھے لیکن صاف ستھرا۔ اسلام آرائش کی اجازت دیتا ہے، زینت کی اجازت دیتا ہے۔ آپ کنگھا کریں، تیل لگائیں، خوشبو لگائیں، سرما لگائیں، صاف لباس پہنے، کپڑے دھلے ہوئے پہنے۔ حضور نے حکمن کہا، تاکیدن کہا کہ جمعے والے دن نہا کے مسجد میں آیا کرو۔ اسلام آرائش کی اجازت دیتا ہے، بس نمائش سے منع کرتا ہے۔ دکھاوا نہ کرو، نمائش نہ کرو۔ یہ نہ کہو کہ میں نے اتنے لاکھ کا پہننا ہے، ذرا لاکھ پتہ جائے لوگوں کو۔ یہ نہ مزاج بناؤ کہ اوہو یہ تو میں نے جناب پچھلے ہفتے بھی پہننا تھا، یہ تو میں نے منگنی والے دن بھی پہنا تھا، نکاح والے۔ یہ نمائش ہے، نمائش سے اسلام منع کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، اس طرح کا لباس پہننا چاہا، اس طرح کے کپڑے زیب تن کرنا چاہے جس سے محسوس ہو کہ میں ایک بڑا آدمی ہوں، میں مالدار آدمی، جس نے دنیا کے اندر شہرت کا لباس پہنا، اللہ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ یہ معتدل کیوں نہیں رہا؟ اس نے کیوں حد سے تجاوز کیا؟ اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جس چیز کی اجازت دی ہے وہ کام ہم کر سکتے ہیں، اور جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں روکا ہے اس کام سے ہم نے بچنا ہے۔ ایک اور بات بھی خاص اور بالخصوص نوجوانوں سے کرنی ہے، وہ خاص جس طرح کھانے پینے میں معتدل رہیں، کمائی کرنے میں معتدل رہیں، خرچ کرنے میں اعتدال کا مظاہرہ کریں، لباس میں اعتدال کا مظاہرہ کریں، اسی طرح یہ آرام کرنے میں بھی ذرا معتدل رہیں۔ بہت زیادہ آرام کرنے لگ گئی ہے نئی نسل، آپ ضرورت سے زیادہ بھی سو لیں تو تھکاوٹ بڑھ جاتی ہے۔ اگر انسان اتنا ہی آرام کرے نا جتنا اس کی طبیعت کے لیے ضروری ہے تو اس میں طبیعت فریش رہے گی۔ لیکن اگر آپ کہیں، وہ ایک دوست ہیں ہمارے، تو ان کو جب تک کوئی اٹھائے نہ تو اٹھتے نہیں، تو گھر والوں نے ایک دن ارادہ کیا کہ آج صبح نہیں اٹھانا، دیکھتے ہیں کتنے بجے اٹھتا ہے، ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں، بچے ہیں، تو کہنے لگے جی پھر اللہ کے فضل سے میں 2 بجے خود ہی اٹھ گیا تھا۔ یعنی رات ایک شخص سویا ہے اور اگلے دن 2 بجے سویا، تو اب انہوں نے تو یہ بات محبت میں کی، تو پھر میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ چلیں رات آپ سو گئے، سمجھ لیں آپ سو گئے 2 بجے رات کو، 12 گھنٹے کے بعد اگر آپ اٹھے طبیعت کیسی تھی؟ کہنے لگی فریش نہیں تھی۔ میں نے کہا فریش تبھی ہوتی ہے اگر آپ فجر میں اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، فریش یہ تبھی ہوتی ہے اگر آپ سحری آپ اپنی روٹین کے مطابق اٹھتے اور اپنی ڈیوٹی پہ جاتے، واپس آتے اور تھک کے سوتے۔ بہت زیادہ آرام پسندی، اور جب سے یہ ساتھ موبائل اٹیچ ہوا ہے، ایک کونا مل جائے، ایک تکیہ مل جائے اور موبائل کی بیٹری موجود ہو اور سروسز اس کی ساری ٹھیک ہو، پھر ہمیں آواز کوئی نہ دے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ وجود بالکل سست ہو جاتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی صلاحیتیں دی ہیں، آپ جو کچھ کر سکتے ہیں اپنے گھر کے لیے، وطن کے لیے، ماں باپ، وہ آپ نہیں کر پائیں گے۔ زنگ آلود ہو جائے گا وجود، ہر وقت کی تھکاوٹ، ہر وقت کا
مزاج کے اندر سستی کا آ جانا، اعتدال سے نہ نکلیں. نیند 7-8 گھنٹے بہت کافی ہے. اور وہ بھی میں آپ کو ایک ذاتی بات بتاتا ہوں، اگر اللہ چاہے نا بندے کی نیند پوری ہو تو کئی دفعہ صرف 20 منٹ آنکھ لگ جائے تو بندہ فریش ہو جاتا ہے. اور اگر منظور نہ ہو مالک کریم کو تو پھر ٹھیک ہے، لوگ لیٹے ہوئے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا بہت زیادہ آرام طلبی کو پسند نہیں کرتے. مسلسل جد و جہد. گھر آئے، کچھ دیر آرام کیا، نماز شروع کر لی. حضور تہجد میں اٹھ گئے، پھر حضور فجر میں اٹھ گئے. دوپہر میں تھوڑا سا آرام فرماتے تاکہ رات کو بیدار رہنا آسان ہو، لیکن بہت آرام پسندی. ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام. وہ کسی نے کہا تھا جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر تو حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. سونا ہی ہے نا، مرنے سے لے کر قیامت تک سونا ہے نا، تو اب تو جاگنے کا وقت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو نصیحت فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تمہیں گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں، عیش کوشی سے بچنا. حضور فرمانے لگے اللہ کے بندے آرام طلب نہیں ہوتے، رب کے بندے تو محنت کرنے والے ہوتے ہیں، جد و جہد. وہاں جا کے عیش کوشی سے بچنا، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. یہ جو آرام ہے نا، ہمیں بلائے کوئی نہ، آواز کوئی نہ دے، مرضی سے اب تو چھٹی ہے جی، اب تو میں نے سویرے اٹھنا ہی نہیں. او بھائی ڈھیر سارے کام ہیں جو چھٹی والے دن کرنے کے، ڈھیر ساری ذمہ داریاں ہیں جو چھٹی والے دن پوری کرنے کی. اپنی زندگی سے، اپنے وجود سے کچھ نفع لے، ایسا نہ ہو کہ یہ بیکار ہو جائے. لیکن اگر زندگی صرف اور صرف کھانے پینے میں، لباس پہننے میں اور باتیں کرنے میں لگ جائے تو پھر تو آپ بیکار ہو جائیں گے. پھر تو محسوس ہوگا کہ جیسے انسان نہ خوابوں کی دنیا میں زندہ ہے، باتوں کے ساتھ اپنے دل کو مطمئن کرتا ہے. اس نے اچھا لباس پہن لیا ہے، بس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے. طرح طرح کے کھانے منگاتا رہتا ہے، بس زبان کے ذائقے پورا کرتا رہتا ہے. امام طبرانی حدیث لائے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو رنگ برنگے کھانے کھائیں گے، انواع و اقسام کے مشروبات استعمال کریں گے، طرح طرح کی زیب و زینت کریں گے، اور منہ پھاڑ پھاڑ کے باتیں کریں گے، منہ کھول کھول کے گفتگو کریں گے. حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ میری امت کے بدترین لوگ ہیں. یہ بدترین لوگ ہیں جن کا مقصود ہی صرف لباس پہننا ہے، مقصود ہی صرف کھانے کھانا ہے، مقصود ہی منہ کھول کھول کے باتیں کرنی ہے. ان لذات میں جو لوگ پوری طرح الجھ گئے، کوئی خیر کا کام ہی نہ کر سکے، کوئی مقصد زندگی کی طرف ہی نہ بڑھ سکے، یہ بدترین لوگ ہیں. عزیز دوستو، ان 3 چیزوں میں ڈھیر سارے لوگ، اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ ماشاء اللہ، اللہ سب کو محفوظ رکھے، اپنی زندگی کو ضائع کرتے دکھائی دیتے ہیں. یہاں تو کھانے پینے کا شوق ہے، یا لباس کی زیب و زینت کی طرف توجہ ہے، یہاں بس نشستن گفتن برخاستن بیٹھے ہیں اور باتیں کی ہیں اور اٹھے اور اتنی باتیں کی ہیں، اتنی باتیں کی ہیں. اس میں بھی کوئی اعتدال نہیں. بہت زیادہ بولنے سے وقار چلا جاتا ہے، بہت زیادہ باتیں کرنے سے باتوں کا حسن ضائع ہوتا ہے، بہت زیادہ بولنے والے کے جملے قیمتی نہیں رہتے، بہت زیادہ باتیں کرنے والا آدمی بے وزن اور بے وقت ہونے لگتا ہے، بغیر مانگے مشورہ دینے والے لوگوں کے مشوروں کو لوگ ردی کی ٹوکری جاننے لگتے ہیں. اپنی زندگی کو اگر وزادار اور باوقار بنانا چاہتے ہیں تو ذرا لباس میں بھی سادگی ہو، اللہ کی ہر نعمت خوش دلی سے استعمال کی جائے. سادہ کھانا بھی ملے تو رب کی عطا سمجھ کے رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اسے استعمال کیا جائے. مجلس میں بیٹھا جائے تو سیکھنے کی کوشش کی جائے، دوسروں کی باتوں کو سنا جائے. اللہ تعالیٰ نے نا کان 2 دیے ہیں، زبان 1 دی ہے. معنی کیا ہے؟ ڈبل سننا چاہیے اور سنگل بولنا چاہیے. 2 گنا سنیں اور اس سے آدھی گفتگو کریں. اور ہمارے حضرت تو فرمایا کرتے تھے اپنے جملوں کو چھوٹا کرو. جو بات تھوڑے جملوں میں کہی جا سکتی ہے اسے لمبے جملوں میں نہ کہو. ہر بات کی وضاحت کرنا اور ہر بات کا پس منظر بیان کرنا اور بات کو اتنا لمبا کر دینا کہ اصل بات ہی اس میں سے رہ جائے، بیچ میں سے مدعا ہی ختم ہو جائے، آنے کا مقصد ہی کسی کو سمجھ میں نہ آئے، اس سے بھی انسان اعتدال کا رستہ چھوڑتا ہے. تو فرمایا ولا تعتدوا، حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا جو حسن ہے اعتدال پہ رہنا اس پہ ہمیشہ قائم رکھے. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. ہے منکر جدے دل دے اندر اے
منکر جدے دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا ہے منکر جدے دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا او بھی پیار ایمان تو خالی جڑا دشمن عمر جریدہ جنت کدے نہ جاسی جسنو نہیں پیار عثمان غنی دا آزم او بھی وڈا کافر جڑا نہیں حبدار علی دا آزم او بھی وڈا کافر جڑا نہیں حبدار علی دا کیا بتائے گا کوئی رفت بام صدیق کیا بتائے گا کوئی رفت بام صدیق میرے ادراک سے بالا ہے مقام صدیق کسی نہ اہل پہ کھلتا نہیں کونین کا راز کسی نہ اہل پہ کھلتا نہیں کونین کا راز اور کسی کم ظرف کو ملتا نہیں جام صدیق کسی کم ظرف کو ملتا نہیں جام صدیق ہوا اپنے چلن پر ناز نہ کرتی اعظم دیکھ لیتی اگر انداز خرا میں صدیق چارے یار نبی دے پیارے سارے یار نبی دے پیارے کوئی دسے نہ چاراں ورگا کسے دھرتی نہ پیدا کیتا کوئی اینا یاراں ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی اینا جان نثاراں ورگا اعظم شان صدیق کی پوچھنے ایکو یار ہزاراں ورگا اعظم شان صدیق کی پوچھنے ایکو یار ہزاراں ورگا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى
آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم